الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا سبق یاد کر کے آئے آپ لوگ؟ کل پرسوں کا سبق تو حرف علت کون سے ہوتے ہیں؟ اس کو بند ہی رہنے دو، 3 ہوتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کیا بنے گا؟ وائی۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، زبر۔ ہاں ان کا نام جو ہے نا حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو ہم تینوں کو کیا کہیں گے؟ زبر، زیر اور پیش کو، کہ یہ حرکت ہیں۔ لیکن زبر کا نام کیا ہوگا الگ سے؟ فتحہ۔ اور زیر کا اپنا نام کیا ہوگا؟ کسرہ۔ اور پیش کا اپنا نام کیا ہوگا؟ ضمہ۔ کھڑے ہو جائیں آپ۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ کو۔ ماشاءاللہ، دیکھو یہ یاد کر کے آیا اور آپ کو ابھی تک یاد نہیں ہوا، بڑی بات ہے۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ کتنی دفعہ آپ کو پڑھایا یہ؟ کتنی دفعہ؟ پھر بھی یاد نہیں کر رہے۔ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، وقت کا نام ہے۔ اور وقت کتنے قسم کے ہیں؟ کون کون سے؟ ہاں۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں گزرے ہوئے وقت کو تو صرف ماضی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے فعل آ رہا ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کیا گیا گزرے وقت۔ ہاں، فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں نا فعل۔ تو جب اس کے ساتھ ہم یہ لگائیں ماضی کے ساتھ فعل ماضی، تو پورا بتائیں کہ یہ اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ کون سا زمانہ بتائے؟ گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ یہ فعل، یہ کام، وہ ایسا کام ہوتا ہے جس کام کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے کے اندر ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ فعل مضارع کون سا فعل ہوتا ہے؟ یہ بھی اسی طرح ہے۔ اس میں کون سا کام ہوتا ہے؟ فعل مضارع فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے موجودہ یا آئندہ بتائے۔ کھولیں کتاب کھولیں۔ فعل مضارع کون سا فعل ہوتا ہے؟ جس فعل کے اندر، جس کام کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کام حال میں ہوا ہے۔ کون سے وقت میں ہوا ہے؟ حال کون سا وقت ہوتا ہے؟ جو گزر رہا ہو، جو چل رہا ہو۔ جو موجودہ زمانہ ہوتا ہے، موجودہ جو وقت ہے ابھی ہمارا جو چل رہا ہے، اس وقت کو بتانے کے لیے کون سا فعل لایا جاتا ہے؟ فعل مضارع۔ کون سا لایا جاتا ہے؟ فعل مضارع لایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مستقبل کا معنی ادا کرنا ہو کہ یہ کام مستقبل میں ہوا ہے، تو پھر تو بھی فعل مضارع ہی آتا ہے۔ یعنی فعل مضارع کے اندر کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ 2 زمانے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ایک حال اور ایک مستقبل۔ جیسے یضرب ہے، لکھا ہوا ہے مثال میں یضرب،
ہاں یضرب لکھا ہوا ہے. تو یہ جو یضرب ہے ایسے لکھا ہوا ہے. یہ یضرب یہ فعل ہے. کیا ہے یہ؟ فعل ہے. اچھا کون سا کام ہے یہ؟ فعل کا مطلب کیا ہے؟ کام. اب اس کام کے اندر کتنے زمانے ہوں گے؟ اس کے اندر 2 زمانے. 2 زمانے اس کے اندر. کتنے زمانے؟ 2 زمانے. کون کون سے؟ حال اور مستقبل. یضرب کے اندر 2 زمانے ہیں. یہ کام ہے، فعل کہتے ہیں اسے. اور یہ فعل مضارع کون سا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. یہ سمجھ گئے بات؟ اچھا فعل مضارع کا آخری جو حرف ہے یہ والا حرف دیکھ رہے ہیں؟ فعل مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے. یہ مضموم ہے یا نہیں؟ اس کا جو با حرف ہے یہ مضموم ہے یا نہیں؟ ہے نا. اچھا اگلا حرف، اگلا ہمارا جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے امر. امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. کیا دیا جائے؟ حکم دیا. میں کہوں کہ پانی لے کر آؤ، یا پھر دکان سے فلاں چیز لے کر آؤ. میں کہوں کہ وہ فلاں چیز اٹھا کر دو. میں یہ کہوں کہ یہ فلاں چیز یہ اٹھا کر وہاں رکھو. تو میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ حکم دے رہا ہوں. تو امر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا. امر کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا. امر کا معنی کیا ہے؟ حکم دینا. ہاں تو یعنی یہ کون سا کام ہوگا جس کے اندر حکم دیا جائے؟ مثلا اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. پڑھیں دوبارہ پڑھیں. اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. ہاں جیسے کیا ہے؟ جیسے اضرب. ہاں اضرب تو مارا. اضرب اسی طرح لکھا ہوا ہے اضرب. اب یہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو مار. تو مار. ہاں یعنی میں آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ مارو اسے. اضرب مارو. میں نے حکم دیا ہے نا مارنے کا. تو یہ کون سا فعل کہلائے گا؟ فعل امر. فعل امر ٹھیک ہے. یہ والا فعل کہلائے گا فعل امر. اب میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ امر کیا ہوتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. ہاں کون سا فعل ہوتا ہے یہ؟ امر. ہاں وہ فعل ہوتا ہے. بولیں وہ فعل امر ہوتا ہے. بولیں ساتھ بولیں. اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ کہیں. اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. جیسے اضرب تو مار. یہاں پر اضرب کا جو یہ معنی لکھا ہوا ہے یہاں تو مار. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ معنی ہے اس کا. آپ کو معنی سمجھا ہے کہ اضرب کا معنی کیا ہے؟ تو مار. اچھا دوسرا ہوتا ہے ایک کام یہ ہوتا ہے جس میں منع کیا جاتا ہے، روکا جائے کسی کام سے. نہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں. نہیں وہ فعل ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے. کون سا کام ہوتا ہے یہ؟ کسی کام سے روکا جائے.
کیا کام ہوتا ہے؟ اسے کیا کہیں گے ہم؟ نہیں کیا کہیں گے؟ ہاں. امر کسے کہیں گے؟ جس میں حکم دیا ہاں. امر وہ کام ہوتا ہے جس میں حکم دیا جائے اور نہیں. نہیں وہ کام ہوتا ہے جس میں منع کیا جائے. جی ہاں. جیسے لا تضرب، لا تضرب یہ لکھا ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مت مار. لا تضرب تو مت مار، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مت مار. سمجھ گئے بات؟ اب ایک فعل ماضی ہو گیا ہمارا. فعل ماضی کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہ کام ہوتا ہے، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. فعل ماضی کیا ہوتا ہے بتائیں مجھے، جلدی کریں جلدی کریں. فعل ماضی دیکھ کے نہیں ویسے ہی بتائیں. اس کو بند کر دیں، بند کر دو اس. فعل ماضی کون سا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ہاں کیا ہوتا ہے؟ جو کام گزرا ہوا. ہاں جس وہ کام ہوتا ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ بتایا جائے. کون سا کام ہوتا ہے؟ جس میں گزرا ہوا زمانہ بتایا جائے. جی ہاں. اور فعل مضارع کون سا ہوتا ہے؟ جس جلدی کریں جلدی کریں. فعل مضارع ہوتا ہے جس میں حال یا مستقبل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ فعل ماضی ہوتا ہے. فعل مضارع. فعل مضارع ہاں کیا ہوتا ہے؟ جس میں مستقبل بتایا جائے. مستقبل یا موجودہ دور. ہاں موجودہ وقت حال بتایا جائے. حال یا مستقبل. ٹھیک ہے. امر کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا حکم دیا. یہ دیکھو ماشاء اللہ. اور نہیں کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام کا روکا جائے. کسی کام سے روکا. روکا جائے. دیکھو آپ کو دو الفاظ بولنا نہیں آ رہے. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ پھر بول گئے. بتاؤ. گزرے ہوئے زمانے کو. جو فعل کام گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے. ہاں. اور فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ جس کام میں جو کام حال اور مستقبل میں کیا جائے. یہ تو معمولی سی بات ہے، ذہن دے توجہ نہیں ہے. فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ جس فعل میں حال یا مستقبل کا معنی بتایا جائے. بولو. جس فعل میں مستقبل یا حال کا معنی بتایا جائے. امر کسے کہتے ہیں؟ اور اسے کہتے ہیں جس کام کا حکم دیا جائے. اور نہیں کسے کہتے ہیں؟ جس کام سے منع کیا جائے. یہ مشکل نہیں یہ چیز ہے. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ. فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو. فعل مضارع فعل مضارع جس کام کے جو کام زمانے حال اور زمانے مستقبل میں. کیسے بتاؤں میں، نئے انداز سے بتانا پڑ رہا ہے مجھے. یہاں لکھا ہوا ہے فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے موجودہ یا آئندہ بتائے. بولو. فعل مضارع اسے کہتے ہیں. اس فعل کو کہتے ہیں. اس فعل کو کہتے ہیں جیسے نہیں جو زمانے موجودہ جو زمانے موجودہ یا آئندہ یا مستقبل بتائے. یا مستقبل بتائے. ہاں. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی جس زمانے کے کام میں. اس فعل کو کہتے ہیں اس فعل کو کہتے ہیں جو کام گزرے ہوئے وقت میں کیا جائے. جو گزرا ہوا زمانہ بتائے. گزرا ہوا زمانہ. ہاں. فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ بولو.
اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا مستقبل بتائے. زمانہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو گزرا ہوا بتائے. فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ جو فعل حال جائزہ والے وقت میں بتائے. امر کسے کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ. جس کام کا حکم دیا جائے. اور نہیں کسے کہتے ہیں؟ جس کام سے منع کیا جائے. امر کسے کہتے ہیں؟ جس کام کا حکم دیا جائے. اور نہیں جس کام سے روکا جائے. وجہن کسے کہتے ہیں؟ وجہن یہ منہ. ہاں وجہن کسے کہتے ہیں؟ یہ منہ. اور فمن کسے کہتے ہیں؟ چہرے. تم چپ رہو. ہاں فمن کسے کہتے ہیں؟ اور انفن کسے کہتے ہیں؟ شعرن کسے کہتے ہیں؟ رأسن سر کو. مقعدن پیچ کو. بطنن پیٹ کو. انفن وجہن. کتنی دفعہ پڑھا ہے آپ کو؟ کتنی دفعہ؟ دراجتن یہ دیوار ہے. کسے کہتے ہیں؟ دراج. سائیکل. سبورتن یہ بورڈ ہے. تلاستن یہ ڈسٹر ہے. دواتن یہ دعوت ہے. ساعتن. یہ گھڑی ہے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا. حاضر نہیں کہہ رہا. گھڑی ہے. گھڑی. بس. حاضہ جدارن کیا معنی ہے اس کا؟ یہ تالا. حاضہ جدارن. یہ چابی. جدار. جدار. یہ دیوار ہے. یہ دیوار ہے. حاضہ بابن کیا معنی ہے اس کا؟ یہ دروازہ ہے. کرے کچھ تو آیا. آن لائن نہیں ہوتا نا ابھی. بتاتے. حاضہ کتارن. یہ لے. مندیل. یہ رومال. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف. ظرفن. لفافے کو ہے. میزان کسے کہتے ہیں؟ رازو. وجہن کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. یہ چیز نہیں آ رہی اس کو. وجہن یہ بتا رہا ہوں میں اس کو. چہرہ یہ چیز نہیں آ رہی اس کو. کتنے دن ہو گئے یہی سوال پوچھتا ہوں اس سے. جب بھی پوچھتا ہوں وجہن یہ نہیں آتی اس کو. دراجتن کسے کہتے ہیں؟ دراجتن. تلاستن. تلاستن کسے کہتے ہیں؟ ہاں ایسے یاد کرتے ہیں. اور آپ کو چھوٹی چھوٹی بات ذہن میں نہیں بیٹھ رہی. اتنے دن ہو گئے آپ کو. فتح کسے کہتے ہیں؟
زبر یہ دیکھ کسرہ کسے کہتے ہیں؟ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ مفتو کسے کہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ مفتو کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر زبر دیکھو یاد کرو، آپ کیوں یاد نہیں کرتے؟ مستراتن اسکیل کو کہتے ہیں، یہ ہے کیا ہے یہ؟ اسکیل ہاں اسکیل. ممحاتن ریزر ربڑ، ٹھیک ہے. خریطۃ النقشہ، نقشہ یہ کیا چیز ہے؟ تصویر ہے. چلیں یہ یاد کریں، مسترات اسکیل، ممحات ربڑ اور خریطۃ نقشہ، یہ 3 الفاظ یاد کریں. خریطۃ النقشہ، خریطۃ النقشہ. ہم نے پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں. بیٹھو، اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں. اب اگلی ہیڈنگ ہے ہماری، اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں. یعنی حق بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت ہی قریب ہے. حق بات کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش عظیم پر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم پر ہونے کے باوجود کہاں ہے؟ ہمارے قریب ہے. اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے، 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اپنے عرش عظیم پر ہے اللہ. لیکن اتنا اوپر ہونے، اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انسان کے قریب ہے، بہت قریب ہے، اور اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن اس کو چھوڑ کر یہ بات تراشی کہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. اب معاشرے نے، لوگوں نے، انسانوں نے کیا بات بنائی کہ یہ جو بت ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ویسے ہی قریب ہے. تو کسی انسان کو، کسی بت کو، کسی پتھر کو ہم یہ درجہ دیں اور یہ کہیں اس کے بارے میں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم ہے نا اپنے آپ پر بھی، اور اللہ کے حقوق کے اندر بھی ظلم ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرما دی ہے، اور ان کو اپنا حمایتی سمجھا، اور اللہ کی اس نعمت کو کہ وہ براہ راست سب کی سنتا ہے اور سب کی امیدیں برلاتا ہے، ٹھکرا دیا.
اب ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنا حمایتی سمجھ رہے ہیں. بتوں کو قبر کے اندر جو مدفون ہیں ان کو اپنا حمایتی سمجھا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو براہ راست اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ٹھکرا دیا، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی اللہ کو واسطے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہمارے اور اللہ کے درمیان میں واسطے ہوتے ہم کتنے پریشان ہوتے. اب کوئی اگر شخص سمندر کے اندر سفر کر رہا ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اور طوفان آ جائے، سمندر میں طوفان آ گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اس کے پاس جائے گا نا جس کو بولے گا کہ بھئی اللہ کو بولو کہ میری یہ پریشانی دور کرے. وہاں سے جا سکتا ہے وہ؟ کہیں نہیں جا سکتا. اگر یہ حمایتی ہوتے اللہ کی طرف سے یہ بت، اور وہ بت ہمارے شہر میں بنا ہوا ہے اور ہم بیٹھے کراچی میں، اور وہاں ہمیں پریشانی ہو گئی یا وہاں ہمیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، تو ہم بھاگے بھاگے یہاں پر آئیں گے ٹنڈوادن، اس بت کو بولیں کہ وہ اللہ سے سفارش کرے. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سن رہا ہے. اللہ کی نعمت ہے نا کہ کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سن رہا ہے ہماری. ڈائریکٹ سناؤ اللہ کو، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل بتاؤ، دعائیں مانگو چپ کے دل کے اندر بھی تم دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ وہ بھی سن رہا ہے. اور غیروں سے دعائیں کرنے لگے. اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ بت اور یہ اولیاء، یہ پیر فقیر ہمارے حمایتی ہیں، اب ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ ان کی امیدیں بر لائیں. اور پھر یہ ترا یہ کہ غلط اور نامعقول راہ سے اللہ کا قرب بھی تلاش کیا جاتا ہے. امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، اور ایک ایسے راستے سے کہ جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، ایسے راستے سے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کیا جا رہا ہے. یعنی جو ایسی باتیں ہیں جو انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں، ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ایسی رسم و رواج بنائی ہوئی ہیں، آپ بولو گے یہ کیا پاگل پنا کر رہے ہیں. اب وہ جھوم جھوم کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. یہ ڈانس کر کے کون سا ذکر ہے اللہ کا؟ ڈانس کر کے بندہ ڈانس کر رہا اور اللہ کا ذکر کر رہا، یہ ذکر ہو سکتا ہے اللہ کا؟ ایسے نہیں ہو سکتا. بھلا ان احسان فراموشوں اور جھوٹوں کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ جو بندہ اللہ کے احسان فراموش کر دے اور جھوٹ بولے، ہم نے وہ اس دن وہ بات پڑھی تھی نہیں کہ جو بندہ جھوٹا ہو اور ناشکرہ ہو اسے ہدایت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے احسان فراموش اور جھوٹے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر یہ تو اس ٹیڑھی راہ پر جس قدر چلیں گے اسی قدر سیدھی راہ سے دور ہو کے چلے جائیں گے. جتنا زیادہ ٹیڑھے راستے کے اوپر چلیں گے، گمراہی کے راستے پہ آگے چلتے جائیں گے، سیدھے راستے سے اتنا دور ہوتے جائیں گے. آپ ایسا شارٹ کٹ لے لو کراچی جانے کے لیے، جو شارٹ کٹ آپ کو کراچی نہیں بلکہ کہیں اور لے جائے، ٹھٹا لے جائے یا کہیں اور دوسرے شہر میں لے جائے، تو آپ جتنا زیادہ اس راستے پہ جائیں گے اتنا کراچی سے دور ہوں گے نا. کراچی سے دور ہوتے جائیں گے نا اس غلط راستے پہ. آپ نے غلط راستہ لیا. اگر آپ کراچی والا سیدھا راستہ لیتے تو جلدی سے نہیں پہنچ جاتے، کیونکہ اس راستے پر کراچی آنا ہے. اب لیکن آپ نے کراچی جانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ کراچی جاتا ہی نہیں ہے، الٹا آپ کو اور دور کر دیا کراچی سے. اب آپ وہاں آگے جا کر پہنچیں گے، کسی سے معلوم کریں گے بھئی راستہ کراچی جا رہا ہے، وہ کہے گا نہیں یہ کراچی نہیں جاتا، آپ کو واپسی جانا پڑے گا. واپسی جاؤ اسی راستے پہ، اور جہاں سے آپ نے شارٹ کٹ لیا ہے نا وہاں پر جاؤ، دوبارہ وہاں سے جاؤ، تو لمبا نہیں ہو گیا راستہ. تو اللہ تعالیٰ سے انسان ہدایت کی راہ مانگے، ہدایت صراط مستقیم مانگے، اور سیدھا راستہ مانگے جو جنت تک لے جائے، جو اللہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز نہیں، کوئی بھی مددگار نہیں. کارساز کا مطلب کیا ہے؟
مددگار۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی غیروں کو یہ سمجھ کر پوجے کہ ان کے پوجنے سے اللہ کی نزدیکی مل جائے گی، ہم نزدیک ہو جائیں گے، ان کی عبادت کرو، تو وہ کون ہے؟ مشرک ہے، جھوٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کو ٹھکرا رہا ہے۔ کون سی نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور بندے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، بالکل ڈائریکٹ ہے اللہ تعالیٰ، اس سے کبھی بھی مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف اور اختیار ہے، اور وہ پناہ دینے والا بھی ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ بھی نہ دے سکے۔ اگر تمہیں علم ہے تو جواب دو۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ کیا جواب دیں گے مشرک؟ کہ وہ اللہ ہے، وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ آپ فرما دیں کہ پھر تم کیوں دیوانے بنے جاتے ہو، پھر پاگل کیوں بن رہے ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے، اللہ ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ جب سارے کام اللہ ہی کرنے والا ہے اور تم کہہ بھی رہو اپنی زبان سے کہ اللہ ہی ہے، تو پھر پاگل کیوں بن رہے ہو؟ پاگل نہیں بننا چاہیے آپ کو۔ یعنی اگر مشرکوں سے بھی پوچھا جائے کہ کائنات عالم میں وہ کون ہے جس کا تصرف اور اختیار ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو سکے، تو وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ کس کو بتائیں گے؟ اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ ہی ہے بس۔ پھر غیروں کا ماننا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں بخشی۔ کس چیز کی طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ تصرف کا معنی کیا ہے؟ ہیر پھیر، معاملات بنانا، کرنا، بارش کرنا، بھیجنا، ہوائیں چلانا، یہ تصرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اور نہ ہی کوئی کسی کا حمایتی ہو سکتا ہے اس کائنات میں، نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں عہد رسالت کے مشرک بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے وہ بھی کہتے تھے نہیں، یہ بت اللہ کے برابر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اللہ کے برابر نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے اس بات کو، بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ بت جو بنائے ہوئے وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، بھی سب بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں الہی قوتیں نہیں ہیں۔ وہ کیا مانتے تھے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں حاصل نہیں کر سکتے، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھینٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا۔ نظر و نیاز، بکرے شترے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے نام پر کوئی کھانا کھلایا جا رہا ہے، آؤ بھائی آؤ اس بت کے نام کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں بھی، اگر آپ پوچھیں بھائی کس کے نام کا کھلا رہے ہو، او فلاں بزرگ کے نام کا ہم کھلا رہے ہیں، تو ایسا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، شرک ہے ایسا کھانا کھانا، شرک۔ اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے اگرچہ اسے بندہ اور مخلوق ہی سمجھتا ہو، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر۔ ابو جہل جو کہ مشرک ہو کر مرا، اب یہ بندہ جو ایسا برتاؤ کرے آج کے زمانے میں، اور آج کے زمانے میں یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں فلاں فلاں بزرگوں کے نام کی جو نا نظر و نیاز کھلا رہا ہوں یا کھاتا ہوں، تو وہ بندہ اور ابو جہل برابر ہیں آپس میں، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی شرک یہی تھا اور اس کا بھی یہی شرک ہے۔ اسی لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، جتنے بھی قسم کے شرک ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں